بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک یہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کی جانب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر تلوار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کی تفصیل سے بتائیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا اس شخص کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، چونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والا گناہ گاروں اور خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حر کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذیسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا لیا، کیونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے دشمن رویے کے باوجود امام حسین نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے، لہٰذا ظہر کا وقت ہوا تو جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی وہ بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خط کی وجہ سے آیا ہوں۔ وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں۔ آپ ایسا راستہ اختیار کریں جس سے جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھیں اور صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کا لشکر امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر امام علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امیر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ بھیجا، امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔
اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حور بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حور کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حور نے سوچا کہ آج ہی میری ہی وجہ سے حسینی قافلہ ایسی حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حور اسی کشمکش میں تھے کہ مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جس کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کے سردار عیاش اور بے دین ہیں۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی۔ وقت کم تھا۔ آخرکار اندھیرا اور تاریکی ختم ہو گئی۔ صبح جناب حور فیصلہ کر چکے تھے کہ خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن حرس نے حور سے کہا، پریشانی کیا ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہترین شخص سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حور نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اور لشکر لے کر حسینی قافلے کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین کے علیہ السلام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک دیے، زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں قطار رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ جناب حور نے کہا، اے حسین، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علیہ السلام نے اپنے بازو سمیٹے اور فرمایا، حور، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حور امام حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حور لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حور نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اتر کر لڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دے دی۔ حور نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کا قتل کیا۔ آخرکار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، حور، تم اس طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حور رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔